بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کل میرا ایک وائس نوٹ آیا تھا واٹس ایپ گروپس میں، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج النبی کو امہات المومنین قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ازواج النبی جو ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، وہ امت میں مومنین کی مائیں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے کل ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی اہل سنت اور اہل تشیع کی تفاسیر سے، کہ وہ کہ امت کی ماؤں سے مراد یہ ہے کہ وہ امت کے مردوں کی ماں ہے، امت کی عورتوں کی ماں نہیں ہے۔ تو اس وائس نوٹ کے حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اس آیت کی ایکسپلینیشن تو کی ہے، اس کی تفسیر تو بیان کی ہے، لیکن اس کے شان نزول بیان نہیں کی۔ یعنی یہ آیت کیوں نازل کی گئی تھی، کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی تھی، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، ان دونوں آیات کا شان نزول ایک ہی ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا آگے چل کر آپ کی خدمت میں۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے اس کے بعد کبھی بھی، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ اور ان کی ازواج سے ان کے بعد یا کبھی بھی نکاح کرو، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ یعنی اگر تم ان کی ازواج سے نکاح کرو گے، امہات المومنین بھی اسی لیے قرار دیا ان کو کہ وہ امت کی مائیں ہیں، یعنی ماں کے ساتھ جس طرح نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ رسول اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ یا اس باب میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، یعنی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں ازواج النبی سے نکاح کروں گا، تو یہ بھی رسول اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور جب یہ اذیت دینے والی آیت ہم اسی سورہ احزاب میں آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی سورہ احزاب میں آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو رسول اللہ کو اذیت پہنچائے گا، وہ اس پر اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہ آیات، ان آیات کا شان نزول کیا ہے، اس حوالے سے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی نے، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 609 میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسماعیل بن اسحاق بن محمد بن عبید سے، وہ محمد بن سور سے، وہ معمر سے، وہ قتادہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، یعنی نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں کا شان نزول کیا ہے کہ ایک امت میں سے، صحابہ میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو میں ان کی زوجہ حضرت عائشہ سے شادی کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نبی کی ازواج تو تمہاری مائیں ہیں، ماں کے ساتھ کیسے نکاح کرو گے، اور ساتھ یہ آیت بھی نازل کی کہ تم نبی کے بعد بھی ان کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر ایسا کرو گے تو یہ نبی کو اذیت دینے والی بات ہے، اور جو نبی کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، قیامت کے لیے اس کے لیے عذاب ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ قریش کے 10 سرداروں میں سے ایک نے دل میں کہا، جو رسول اللہ کے ساتھ ہرا پر تھے، اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا کیونکہ وہ میری چچا زاد ہے۔ مقاتل نے کہا ہے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے، یعنی وہ شخص جس نے یہ بات کی تھی کہ میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا، اور وہ حضرت عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ صحابی رسول جسے لوگ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کرتے ہیں، جو واقعہ عقبہ میں بھی شامل ہے، وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ آدمی اس پر شرمندہ ہوا جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، وہ پیدل مکہ مکرمہ کی طرف گیا اور جہاد میں 10 مجاہدین کو گھوڑے پر سوار کیا، ایک غلام کو آزاد کیا۔
ابن عطیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ کسی صحابی نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا وصال ہوا تو میں حضرت عائشہ سے عقد نکاح کروں گا. یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ کو اس سے اذیت پہنچی. حضرت ابن عباس نے صحابی کا کنایتاً ذکر کیا ہے. مکی نے معمر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. یعنی یہ طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہیں جو حضرت عائشہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بات حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ازواج النبی امت کی مائیں ہیں، تم رسول کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ رسول اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے شدید عذاب ہے. علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 604 کے اوپر چند روایات لکھی ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ایک ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے آپ کے بعد شادی کا ارادہ کیا. سفیان نے کہا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ زوجہ حضرت عائشہ تھی. امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے ضرور شادی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں آپ کے بعد فلانے سے شادی کروں گا. یہ چیز نبی کریم کو اذیت دیتی تھی. امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعدی سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چچا زاد بہنوں سے ہمیں پردہ کا حکم دیتے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے شادیاں کرتے ہیں؟ اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو میں آپ کے بعد بھی آپ کی بیویوں سے شادی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. امام عبدالرزاق عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت قتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ اگر نبی کریم کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی. امام احمد بن سعد نے حضرت ابوبکر بن محمد بن عمر حزم سے روایت نقل کی ہے کہ آیت طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا. یہ دو اہل سنت کی مسند تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب تیسری تفسیر کی طرف آتے ہیں، یعنی قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی کی تفسیر مظہری کی طرف. تفسیر مظہری میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ اس آیت کا نزول اس شخص کے متعلق ہوا جس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد میں آپ کی کسی بیوی سے نکاح کر لوں گا. سفیان نے کہا کہ ایسی بات حضرت عائشہ کے متعلق کہی گئی تھی. سعدی کا بیان ہے کہ ہم کو اطلاع ملی کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ کیا محمد ہماری چچا کی بیٹیوں سے تو ہمارا پردہ کرا رہے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے خود نکاح کر لیتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ہم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ابن سعد نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں اتری. طلحہ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی تو عائشہ سے نکاح کر لوں گا. ڈویرین نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی ایک بیوی کے پاس گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا. یہ شخص ان کی بیوی کی چچا کا بیٹا تھا. رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد اس جگہ نہ کھڑے ہونا. اس شخص نے کہا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، خدا کی قسم نہ میں نے اس سے کوئی بری بات کہی ہے نہ اس نے مجھ سے کوئی بری بات کہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور مجھ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں. وہ شخص چلا گیا اور جانے کے بعد کہا مجھے میری چچا کی بیٹی سے بات کرنے سے روکتے ہیں، اس کے بعد میں اس سے ضرور نکاح کروں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بغوی نے لکھا ہے کہ معمر نے زہری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عالیہ بنت زبیان نے ایک شخص سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے پیٹ سے اس شخص کی اولاد بھی ہوئی تھی. عالیہ وہی عورت تھی جس کو رسول اللہ نے طلاق دی تھی اور یہ واقعہ پہلے کا ہے جبکہ رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. بیزاوی نے لکھا ہے کہ حرمت نکاح ازواج سے وہ عورت مستثنیٰ ہے جس کو بغیر قربت کے رسول اللہ نے طلاق دی ہے. یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اشعث بن قیس نے متازیہ جوینیہ تلبیہ سے نکاح کر لیا. حضرت عمر نے اس کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کو بتایا گیا کہ مستحیزہ کو رسول اللہ نے بغیر صحبت کے چھوڑ دیا تھا. حضرت عمر نے یہ بات سن کر اشعث کو چھوڑ دیا اور حضرت عمر کو اس فیصلے کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا. مستحیزہ پناہ طلب کرنے والی، اس کا نام جوینیہ کلبیہ تھا. رسول اللہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. حضور نے یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا. یہ تفسیر مظہری تھی. اب ہم آتے ہیں تفسیر کوثر کی طرف جو کہ تفسیر کوثر میں شیخ محسن علی نجوی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ
اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو تفسیر نور الثقلین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ تفسیر ہے، اس کو بڑی غور سے آپ نے سننا ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں مذکور ہے کہ طلحہ نے گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ جسارت پسند نہ آئی اور خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ خبردار، رسول کو اذیت نہ دینا اور اس کی بیویوں سے اس کے بعد نکاح نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ الکافی میں مرقوم ہے کہ اگر یہ آیت مجیدہ اگر بالفرض نازل نہ بھی ہوئی ہوتی تو بھی حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے ازواج پیغمبر سے نکاح حرام ہوتا، کیونکہ حرام رشتوں میں اللہ نے پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، لہذا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نانا کی بیوی سے نکاح کرے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عامر سہسا کی ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام صفا تھا، اور وہ اپنے دور کی انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ رسول خدا کی دو بیویوں سے آپ سمجھ گئے نا کہ کون ہے؟ دو بیویوں نے سازش کی اور آپس میں کہا کہ اگر یہ عورت رسول خدا کے ہر مسرہ میں شامل ہو گئی تو یہ آن حضرت کو اپنے حسن و جمال پر فریفتہ کر لے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ رسول کریم تمہاری ظلم کے اسیر بنے تو تم جلدی سے انہیں منہ نہ دیکھنے دینا۔ چنانچہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اجلۂ عروسی میں گئے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس کا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اسے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ حضرت نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت بنت ابی الجون سے بھی نکاح کیا۔ اس اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کا بیٹا کبھی نہ مرتا۔ جب رسول خدا نے اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے جواب سے قبل اسے اس کے خاندان کے پاس بھیج دیا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد دونوں عورتیں حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ رسول خدا نے ہم سے مقاربت نہیں کی تھی، اب ہم کیا کریں؟ حضرت ابو بکر و عمر نے آپس میں مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم شادی کرنا چاہو تو تمہیں اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ ان عورتوں نے نکاح کا انتخاب کیا۔ ایک کے شوہر کو جزام ہو گیا اور دوسرے کا شوہر پاگل ہو گیا۔ عمر ابن ازمیہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ روایت زرارہ اور فضیل کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا کہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کیا تھا۔ پھر امام نے عامریہ اور کندیہ کا تذکرہ کیا۔ پھر امام نے فرمایا اگر ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ اس کی مقاربت سے قبل طلاق دے دے تو وہ مطلقہ عورت اس شخص کے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن لوگوں نے تو حضرت کی اتنی بھی حیا نہیں کی تھی۔ رسول خدا کی بیوی سے نکاح کرنا اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ چار تفسیر سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ رسول خدا کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں کرنا کیونکہ یہ رسول خدا کو اذیت دینے والی بات ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کہ جو رسول خدا کو اذیت دیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے پر لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ آیات صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں نازل ہوئی جسے مسلمانوں نے عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کر رکھا ہے۔